روٹیاں پکنے لگ گئی، تندور کو جلا دیا گیا، کھانا پک گیا۔ اب وہ روٹیاں لگی جا رہی ہیں، آٹا نکلی جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا چیک تو کریں، دیکھیں تو صحیح یہ آ کہاں سے رہا ہے، چیک تو کریں۔ پڑوا اٹھایا، وہ آٹا نکلنا رک گیا، بند ہو گیا۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ لو لم یرفعہا لم تزل تدور الی یوم القیامہ، اگر اس کی بیوی اس پڑوے کو نہ اٹھاتی تو قیامت تک اس پڑوے نے ایسے ہی چلتے رہنا تھا اور اس میں ایسے ہی آٹا نکلتے رہنا تھا۔ اور میرے شیخ نے یہاں پر فرمایا تھا کہ ہائے کاش اسی بھی اتھے موجود ہوندے تے چیک کر دے کہ رب دی رحمت دی روٹیاں لگیاں، انہاں دا ذائقہ کیسا سی۔ کاش ہم بھی ادھر موجود ہوتے کہ جو رب کی رحمت نے روٹیاں لگائی ہوں۔ آج بھی یہ معجزات ہو سکتے ہیں، آج بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ آج ہمارے یقین کا لیول وہ نہیں ہے۔ وہ کسی نے کہا، خطیب صاحب نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ بسم اللہ پڑھ کر سمندر پار کر جاؤ، سمندر پار ہو جائے گا۔ اس نے سنا، یقین کے ساتھ سنا، تو وہ سمندر پار کر گیا بسم اللہ پڑھ کے۔ اس نے اگلے جمعے مولانا صاحب کو بتایا کہ مولانا صاحب آپ نے بیان کیا تھا، واقعی ایسے ہوا۔ بیان کرنے والے کو بھی ساتھ لیا، اس نے کہا جب مولانا آپ بھی، میں نے تو کر لیا ہے، ہم مولانا بسم اللہ پڑھتے بھی ہیں اور کبھی پیر اندر ڈالتے ہیں، کبھی باہر ڈالتے ہیں، یقین نہیں ہے۔ اصل بات یقین کی ہے۔ آج مجھے اور آپ کو رب تعالیٰ سے مانگنے کے بعد اسی یقین کی ضرورت ہے کہ رب فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میں تو اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عطا کرنا، اللہ کہتا ہے میں نے عطا کرنا ہے۔ اگر کہتا ہے پتہ نہیں رب نے دینا بھی ہے کہ نہیں دینا، ماننا بھی ہے کہ نہیں ماننا، اللہ کہتا ہے پھر جیسا سوچتا ہے میں ویسا ہی کرتا ہوں۔ اور اللہ کریم تو بڑے، اور یار بند کمروں کے اندر جناب مریم کو بے موسم پھل پہنچانے والے، انا لکی ھذا، پھل کہاں سے آئے؟ یہ نہیں کہا کہ یہ میری ولایت ہے، میری نیکی ہے، میرا تقوی ہے، نا 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 نا، کہا ہوا من عند اللہ، یہ تو مجھے رب تعالیٰ نے عطا کیے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اور جس وقت جناب خبیب، یہ تو جناب مریم ہے، نبی کا صحابی جناب خبیب، جس وقت کمرے کے اندر ان کو بند کیا سولی پر لٹکانے سے پہلے، تو وہ عورت بیان کرتی ہے جس کے گھر کے اندر بند کیا کہ میں نے دیکھا کہ جناب خبیب کے پاس انگور پڑے ہیں، حالانکہ اس وقت مکہ مدینے کے اندر انگور موجود ہی نہیں تھے، موسم ہی نہیں تھا، اور انگور بھی ایسے کہ نہ میں نے اس سے پہلا ایسے انگور دیکھے نہ اس کے بعد ایسے انگور دیکھے۔ میں نے دیکھا کہ جناب خبیب انگور کھا رہے۔ وہ بچہ چلتا چلتا گھر کا اندر چلے گیا، ماں گھبرا گئی کہ شاید یہ ابھی تو ہم نے اس کو سولی دینا ہے، اس کے بدلے میں کہیں میرے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ جناب خبیب نے پریشانی بھانپی اور کہا کہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ بڑی محبت سے بچے کو اپنے ادھر بٹھایا، پیار کیا، کہا کہ تمہیں لگتا ہے کہ میں اپنا بدلہ اس بچے سے لوں گا، اور تمہیں پتہ نہیں میری تربیت کرنے والا کون ہے؟ میری تربیت کرنے والا ہے تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے شیخ نے فرمایا سی پتر اس یونیورسٹی دے طالب علم کیسے ہون گے جنہ دا پرنسپل ہے تے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں اور آپ بھی اسی یقین کے ساتھ، اسی بلبلے کے ساتھ، وہی یقین رکھ کے اپنے رب کے در پہ آ کے اپنے رب سے جو کچھ بھی مانگیں گے انشاءاللہ اللہ کریم ہمیں عطا کر دے گا۔ بیمار ہیں، آ جائیں اس کے در پہ آ کے اس کو منا لیں اور انشاءاللہ وہ بیماریاں دور کر دے گا۔ اور مومن کا بیمار ہونا بھی نعمت ہے۔ اللہ کریم گناہ بخار چڑھتا ہے، اللہ کریم اس کے گناہ جھاڑنے شروع کر دیتے ہیں۔ مومن کا بیمار، یعنی مومن کے لیے بیماری بھی رحمت ہے، لیکن ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تیری اس رحمت کا بوجھ نہیں اٹھایا جاتا، صحت والی نعمت عطا کر۔ غریب ہیں، ماڑے ہیں، کچھ ہے نہیں ہے، آجے مانگ کے دیکھیں، اللہ کریم غنی کر دے گا، سب کچھ عطا کر دے گا۔ حالات کے مارے ہوئے ہیں، اور اس وقت جس دورے پورا شوق سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، ہر کوئی پریشان، کوئی مہنگائی کو لے کے، کوئی پیٹرول کو لے کے، ہم سمجھتے ہیں کہ چیزیں سستی ہو جائیں گی تو سکون آ جائے گا۔ اللہ کی قسم سب کچھ فری بھی ہو جائے سکون نہیں آ سکتا۔ سکون تب آئے گا جب
ہمارے ملک سے آواز آئے گی قال اللہ اور وقال الرسول کی آواز آئے گی، پھر سکون آئے گا۔ اور جب قوانین قرآن و سنت کے مطابق بنیں گے تب سکون آئے گا۔ سارا کچھ فری بھی کر دو، سکون اس امت کو نہیں آ سکتا۔ اس امت کا سکون رکھا گیا ہے یا رب کے قرآن میں پڑھا ہے یا محبوب کی حدیث میں پڑھا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے جو کچھ بیان کیا اللہ میرے سمیت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔